السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں سید وارد حسین شاہ مشہدی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشہدی نیٹ ورک۔ اس وقت ہم یہاں قریب میں ایک مزار شریف ہے، بابا جھنڈے شاہ کے نام سے یہ مزار جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہاں عرس پاک کی تقریب میں ہم لوگ حاضر تھے۔ آج جمعۃ المبارکہ کا پاک دن بھی ہے، اور یہیں مزار شریف کے قریب میں ایک بہت بڑا ادارہ چل رہا ہے جس کے بانی ہمارے ساتھ حافظ و قاری محمد جمیل رضا ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، طارق جمیل۔ تو انہی سے ہم پوچھیں گے کہ اس مدرسے کی سنگ بنیاد کب رکھی ہے، اور اسی مزار شریف کے ساتھ مدرسہ بھی ہے اور اسی کے ساتھ ایک جامع مسجد ہے، بہت وسیع و عریض ایک جامع مسجد بھی ہے جس میں ہم نے جمعہ ادا کیا، اور یہاں کے طلباء، یہاں کے اساتذہ اور یہاں کا جو نظام تھا وہ دیکھ کر دل بڑا باغ باغ ہوا، اور دل سے دعا نکلی کہ پروردگار عالم یہاں کی جو کمیٹی کے ممبران ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے ان سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قبلہ حافظ طارق جمیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے سامعین و ناظرین کو آگاہ فرمائیں کہ یہ مدرسہ کب سے چل رہا ہے، اس میں بچوں کا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ کیا ہے، کون کون سے درجے کے یہاں طلباء پڑھتے ہیں، اور رمضان کے بعد جو آپ نے دوبارہ سے داخلے کا جو سلسلہ رکھنا ہے وہ کس طرح سے رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے سامعین کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم سب مرکزی ادارہ جامعہ مدینۃ العلوم دربار بابا جھنڈے شاہ بادشاہ بہاٹا دنیا کے آفس میں ہم سب بیٹھے ہیں۔ آج بڑا پرحسین دن تھا ہمارے لیے کہ پہلی بار ولی کامل حضرت سید بابا جھنڈے شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان بابا جھنڈے شاہ بادشاہ نے شرکت کی، جس میں وسیع جو ہے ہمارے لوگوں نے لنگر کا بھی انتظام کیا گیا تھا، جس میں زائرین کو یہ بتاؤں کہ آج بہت سارے علماء یہاں پہ تشریف آور ہوئے، بالخصوص ہمارے سید صاحب قبلہ وادی شاہ صاحب یہاں پہ آئے اور انہوں نے خطاب فرمایا اور لوگوں کے اذہان کو جو ہے دین متین کی طرف راغب کیا۔ بڑا بیدار مجمع رہا، اور اس کے قبل جو ہے ہمارے اس علاقے کے جو لوکل علماء تھے، قاری عبدالشکور صاحب، مولانا اقبال صاحب، انہوں نے گفتگو فرمائی۔ بہرحال سید صاحب قبلہ جہاں تک مدرسے کا تعلق ہے اور ہماری مسجد شریف کا، دیکھیے میں 15 اپریل 2017 کو یہاں پہ آیا تھا۔ ازیں قبل جو ہے اس سے پہلے جو تھا مسجد شریف ہماری کنجسٹڈ تھی، چھوٹی سی مسجد تھی، تو یہاں کے لوگوں نے ایک تجربہ، ایک مشورہ کیا کہ اس مسجد شریف کو تھوڑا کھولنا ہے، اس کو آگے تعداد کم آتی ہے اس میں، تو اچھے طریقے سے اس کو کیا جائے۔ بہرحال ہم جب نے مسجد شریف کو ہم نے جب کھولنا شروع کیا، دانوں سائڈ اس کی کھولی، تو ہمارا نیچے والا جو فلور ہے مسجد شریف کا، نیچے والا چھت، تو وہ 4200 اسکوائر فٹ بن گیا۔ اب یہ ہوا کہ رمضان شریف آیا تو دوسری منزل کے لیے ہمیں سرن گوٹ سے شمیانہ لانا پڑا، اور اس کا ہمیں کافی رینٹ دینا پڑا۔ تو ہمارے نوجوان جو پارٹی ہے، خاص کر کے بہاٹا دریاں، کلر موڑا، ناڑ، سنگھیوٹ، جڑ والی گلی، پراڑ تک، مہنڈر کی، یہ تحصیل بالاکوٹ کی بات کریں تو ہمارے نوجوان جتنا بھی تھا وہ بیدار تھا، اس نے کہا کہ ہم نے دوسری مسجد شریف کی تعمیر کرنی ہے، دوسرا چھت بنانا ہے۔ تو دوسری منزل کا ہم نے آغاز کیا، اور الحمدللہ 1 سال کے اندر ہم نے دوسری مسجد، دوسرے چھت کا بھی وہ کر دیا، اس میں پوری ٹائل وغیرہ سب کچھ لگ چکا ہے، کمپلیٹ ہے، نیچے والا فلور بھی پورا کمپلیٹ ہو چکا۔ تو گزشتہ سال ہمارا میلاد کا پروگرام ہوا 2022 میں، تو اس میں ہم نے کافی تعداد میں علماء کو بلایا، باہر سے بھی علماء تھے، تو اس میں ہم نے ایک آغاز کیا ادارے کا۔ تو چندے کے سلسلے ہم نے کیا، تو اس میں پہلی نشست میں ہمارا جو چندہ ہوا 8,40,000 روپیہ کیش ہمارے پاس جمع ہو گیا۔ تو 21 مارچ 2022 کو ہم نے مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی، اور اس کا جو ہے ہم نے JCB وغیرہ لگائی، اور جب JCB لگائی اس کے بعد ہمارے قائد اہل سنت، فخر اہل سنت، ہم سب سنیوں کی شان، اور ہم سب جتنے بھی جموں کے علماء ہیں، ہم سب کے استاذ بھی ہیں، قائد اہل سنت حضرت علامہ سید الحاج مفتی بشارت حسین صاحب قبلہ کے ہاتھوں وہ آئے اور انہوں نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد ہم نے کام شروع کیا، اور رمضان گزارا ہم نے، تو عید کے دوسرے دن ہم نے لینٹر ڈال دیا،
اور جب لینڈر ہم نے ڈالا تو اس کی 20-22 دن کے بعد ہم نے شٹرنگ کھولی، فوراً اس کا پلاسٹر شروع کیا۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا پورا مدرسہ میلاد کے جلسے سے پہلے ہی ہمارا مدرسے کی جو 12 کمرے ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ اور جہاں تک تعلیمی سلسلہ ہے، ہم نے گزشتہ سال جو پچھلا سال تھا ہم نے کرائے پہ ایک بلڈنگ رکھی ہوئی تھی، اس میں ہمارے پاس 30 طلبہ تھے۔ بہرحال جو اس بار ہم نے ایڈمیشن کی ہوئی تھی تو اس میں ہمارے پاس 46 بچے جو تھے وہ امدادی تھے، اور لگ بھگ 150 کے قریب ہمارے پاس جو ہے غیر امدادی طلبہ ہیں۔ پڑھانے کے لیے 3 استاذ ہیں، اور بڑا اچھے طریقے سے ہمارا نظم و نسق ہے۔ درجہ حفظ اور درجہ قرات اور ناظرہ، یہ تینوں جو ہے معاملات ہمارے پاس چل رہے تھے۔ ابھی جو ہے انشاءاللہ چھٹیاں ہو گئی ہیں اور کچھ ہونی ہے، تو اب بعد از رمضان انشاءاللہ ہماری جو ایک سوچ ہے ہمارے پورے نوجوانوں کی، ہماری کمیٹی کی، یوتھ پوری جتنا ہمارا نوجوان ہے، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم جو ہے 60 سے 70 تک کے قریب ہم نے بچوں کی ایڈمیشن کرنی ہے، اور اسٹاف کا بھی ہم نے اضافہ کرنا ہے۔ 2 لوگ ہم نے اور بڑھانے ہیں، 3 ہم آلریڈی ہیں، تو الحمدللہ بڑا اللہ کا شکر ہے۔ اور بالخصوص میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس مدرسے کی خاصیت یہ ہے کہ ہم نے 27 لاکھ روپے اس میں خرچ کیا، جو ایک PDF کے ذریعے ہم نے پبلک میں بھی اس کو تقسیم کیا، اور اس میں مدرسے میں جو لاگت ہوئی 1 روپیہ ہمارے اوپر قرضہ نہیں، اور پھر پورا سال ہمارا مدرسہ چلا، اساتذہ کی تنخواہ بھی تھی، لنگر کے معاملات، تو 1 روپیہ ہمارے اوپر قرضہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تحصیل بالا کوڑا مان لو، بالخصوص باہٹا دوڑیاں، کلر موڑا، نکا منجھاڑی، پراٹ، جھڑ والی گلی، پستی طرح، بہشتی طرح اوپر مان لیں، اور درآباد تک، ادھر سے بیجی، دھار گلوند، کوٹا تک، بالا کوٹ تک کے لوگ جو ہیں مدرسے میں صدقہ خیرات جو بھی ہے، اور مدرسے میں نقدی رقم، اور بالخصوص جو ہماری مارکیٹ باہٹا دوڑی ہیں، اس کے متصل جو ہمارے دکاندار لوگ ہیں، انہوں نے اپنا سامان بانٹا ہوا ہے۔ کوئی دال دیتا ہے، کوئی چاول دیتا ہے، کوئی چنے دیتا ہے، کوئی بریک فاسٹ کا سامان دیتا ہے، یعنی کہ کل ملا کے اتنا بڑا تعاون ہے ہماری مارکیٹ باہٹا دوڑیاں کا اور تحصیل بالا کوٹ کی پبلک کا، کہ بڑا اچھا نظم و نسق یہاں ہمارا چل رہا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی اپنا اتنا خاص کر کے ہمارا کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ جس ولی کامل حضرت بابا جی کا عجورس تھا، یہ ان کا فیضان ہے کہ اتنی بڑی 8400 اسکوائر فٹ مسجد ہے، 3500 اسکوائر فٹ ادارہ ہے، یہ اسی بابا کا فیضان ہے جو جاری و ساری چل رہا ہے انشاءاللہ۔ بہت خوب، آپ نے مختصر سے وقت میں قبلہ حافظ طارق جمیل صاحب سے مدرسہ اور یہاں پر جو قریب میں مسجد ہے مزار شریف کے تعلق سے جو حقیقت ہے وہ بھی آپ نے سماعت کر لی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ تحصیل بالا کوٹ میں یہ جگہ ہے، اسی میں بھاٹا توڑیاں کے نام سے یہ جانی جاتی ہے، تو مدرسے کی جو دوسری منزل ہے اس کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے 1-2 دن کے اندر۔ تو جب بھی آپ کبھی تشریف لائیں، لبے روڈ ہی یہ جگہ ہے، کوئی آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، مزار شریف بھی ہے اور بھاٹا توڑیاں بالکل مرکز کی جگہ ہے، تو ضرور آپ لوگ تشریف لائیں، یہاں پہ تعاون بھی کریں، اور آپ کا یہ جو یہاں پر پیسہ لگا یہ دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گا اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ تو ضرور ہمارے اس ویڈیوز کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے لوگوں تک بھی یہ پیغام جائے، اور جتنے بھی لوگ ہمارے فیس بک نئے پیج ہمارے نام سے جو چل رہا ہے اس پر ہیں تو ضرور پیج کو بھی فالو کیجئے گا اور ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو، اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔